الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا علیم علمنی رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا سبق اسلامک جورسپروڈنس جس کو ہم فقہ بولتے ہیں، اس میں ہمارا سبق شروع ہوا تھا اس کے تعارف کے ساتھ۔ اس کے بعد طہارت، وضو، غسل، نجاست، یہ مین ٹاپکس جو ہیں ہم نے پڑھ لیے۔ پھر اسی طرح طہارت کے لیے کچھ شرائط، اور پھر پاکیزگی اور پاک رہنے کے حوالے سے اس کی اہمیت، اور پھر وضو کے فرائض، اس کا مسنون طریقہ، غسل کے فرائض، مسنون طریقہ غسل، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے چند جو ضمن میں کچھ مسائل آئے تھے کہ وضو کے لیے کچھ ایکسیپشن کسی کے پٹی کی ہو، اس پر موضع پر مسا، اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے کچھ مسائل، ہم وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نواقض وضو ان کو بولا جاتا ہے، تو یہ سارے ٹاپکس اس کے ضمن میں آئے تھے۔ تو غسل کے موجبات، کن وجوہات سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور غسل کا پھر آگے کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس میں مسنون ہیں، اور کون سی اس کے فرائض ہیں، تو یہ ساری چیزیں غسل کے حوالے سے پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا نماز کا، جس کے لیے یہ ساری تیاری کی جا رہی تھی۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، تو پہلے ہم نے اسی طہارت کے ٹاپک کو پڑھا، اور عام طور پر تمام کتب میں اسی ٹاپک کو سب سے پہلے ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر بنیادی عبادت جو ہے ہماری دین میں دیکھا جائے تو ہمارا ایک تو ہے عمومی عبادت، جو بندہ مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی کی عبادت ہوتی ہے۔ ایک خاص عبادات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، ان میں سے ایک تو پہلی چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں ارکان اسلام میں سے کلمہ، اور اس کے بعد پھر آتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج بھی مخصوص موقع پر، مخصوص لوگوں کے لیے، استطاعت والوں کے لیے یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر ہے۔ روزہ سال میں ایک دفعہ ہے، جو فرائض کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ پورا مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے۔ تو جو عبادت کا محور رہ جاتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہے نماز۔ تو نماز روزانہ، روزمرہ کی زندگی میں یہ فرائض کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے وضو ضروری تھا تو اس کے احکامات پڑھ لیے، اور اب نماز کو ہم کس طرح سے بہتر بنائیں اس کے لیے بھی اس کا علم ہونا ہمیں یہ بہت ضروری ہے۔ تو شروع کیا تھا نماز میں ہم نے نماز کی شرائط، نماز کے فرائض بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ بعض حضرات اس کو بیرونی اور اندرونی فرائض بولتے ہیں کہ جو چیزیں پری ریکویزٹس ہیں نماز کی، جو نماز سے پہلے ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں، اور وہ فرض درجے کی چیزیں ہیں، وہ کون سی ہیں جو ضروری ہیں، جن کے بغیر جو ہے نا نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور کچھ چیزیں ہیں نماز سٹارٹ کرنے کے بعد اندرونی۔ تو یہ نماز کی کچھ شرائط ہیں جن کو ہم جو ہے نا پڑھ رہے تھے۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو نماز کا دہرانا ضروری ہوتا ہے، دوبارہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ فرض اس درجے کی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس میں سے رہ جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، انٹینشنلی ہو، ان انٹینشنلی ہو، جان بوجھ کر ہو یا پتہ نہ چلے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ انسان کے، مسلمان کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کہ جس طرح اسی کی پاکیزگی کے لیے ہم نے غسل اور وضو یہ پڑھے، تو سب سے پہلی چیز ہے انسان کے بدن کا پاک ہونا۔ اور اسی طرح
جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کو ہم نے انشور کر لینا کہ وہ بھی پاک ہے، یعنی اس کو پاک کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بدن تو صاف ہے لیکن اس پر اگر کپڑے جو ہیں وہ ناپاک پہنے ہوئے ہیں، ان کو کچھ ایسی، جس کو ہم نے نجاست یا غلاظت پڑھا تھا، کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی ہے کہ وہ پاکیزہ نہیں رہے، تو ان کپڑوں کو بھی دھونا اور پاک کرنا ضروری چیز ہے۔ تو گویا یہ نماز کی فرائض میں بنیادی 3 چیزیں جو ہیں وہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا جو اس پر پہنے ہیں ان کا پاک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ جہاں نماز پڑھی جائے گی، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں تینوں پاک نہیں ہوں گی، بعد میں بھی پتہ چلے گا تو نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ تو یہ انشور ہونا چاہیے، انشور کر لینا چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے، اسی لیے اس کو پری ریکویزٹ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہم نے نماز سے پہلے انشور کرنی ہے کہ یہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح سطر کو ڈھانپنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ صحابہ اکرام کی رضوان علیہم اجمعین کی زندگی تو ایسے تھی کہ بعض صحابہ کے پاس اتنا ہی کپڑا ہوتا تھا کہ صرف اس سے اپنی صدر کو ڈھانپ سکے۔ ایک کپڑا ہے، تہبند ہے، اس کے ساتھ اپنی صدر کو ڈھانپا ہے اور نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک سطر کے لیے ایک کپڑا موجود ہونے کے باوجود صدر کو ڈھانپ کر نماز کی ایسی پابندی کرتے تھے کہ اس کی مثال دوبارہ نہیں ملی۔ اور ہمارے ہاں بڑے بڑے قیمتی لباس پہنے بھی جاتے ہیں، جبے بھی پہنے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، لیکن جس نے یہ عطا کی ہیں اس کے سامنے حاضر ہونا، اس کے سامنے کھڑے ہونا، پیش ہونا، وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک شکر گزاری کا بھی طریقہ ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے مہینہ بھی اگلا آنے والا ہے جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کا منشور اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی میں بات کر رہا تھا، نماز کا ذکر کر رہا تھا، نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز گویا کہ ایک ذکر کا اہم پہلو ہے، اور جو ابھی میں ذکر کرنے لگا تھا، جو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھایا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اتنی بات کے ذریعے سے ہی۔ اب یہ اسوہ حسنہ ہے کن کے لیے؟ اس میں 3 شرائط آگے رکھی ہیں اسی آیت مبارکہ میں۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ اس کو ملنے کی امید رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، اس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھنا۔ اور اسی طرح یہی یقین وہاں پر دوسری شرط بتائی گئی ہے کہ یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ والیوم الآخر، تو یوم آخرت پر یقین رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، یہ 2 شرائط ہو گئی۔ جو تیسری شرط ہے نا، اس کا تعلق ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ ہے۔ وہ آگے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنایا، اور بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن کے لیے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ تو اس کی ایک جو ہے نا مثال، اس کی ایک جو ہے اس کا ایک طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ ہے نماز کا۔ تو اسی نماز کی شرائط ہیں، ان کو بھی جس طرح سے نماز پڑھنا، اس کی شرائط پوری کرنا، نماز پڑھنا جتنا ضروری ہے، اسی طرح اس کی شرائط کو سیکھنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں ہم نے پڑھی پاک کرنے کے حوالے سے۔
کہ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ چوتھی چیز ہم نے پڑھی سطر کا ڈھانپنا، اس میں مرد اور عورتوں کے لیے مختلف احکام ہیں۔ عورتیں صرف بدن کے چند مخصوص حصوں کے علاوہ باقی پورا بدن ان کا سطر ہوتا ہے، چہرے کی ٹکیا، ہاتھ اور پاؤں، ان کے علاوہ پورا جسم جو ہے یہ عورت کا سطر کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس کو ڈھانپنا اچھی طرح ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بے احتیاطی برتی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات بال ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بال عورت کی سطر میں آتے ہیں اور اس کا ڈھانپنا یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر ان کو پورا نہ کیا جائے گا تو نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے وقت کا تعین، میں فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں فرض کریں، تو ظہر کی نماز کے جو اوقات ہیں اگر ان میں موجود ہوں گا تو میں ظہر کی نماز ادا کروں، تو اس کے فرض ہے کہ اس وقت نماز کے وقت کا تعین کر لینا ہے۔ مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے، اس کے دوران ہی میں مغرب کی نماز پڑھوں گا تو پھر وہ فرض ادا ہوگا مغرب کا۔ تعین کے اعتبار سے دوسری چیز ہے وہ جو فرض ہے وہ قبلہ کے رخ کا تعین، کہ جہاں بھی موجود ہو، بعض اوقات انسان کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے، کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، کسی اور جگہ پر جاتا ہے، کسی بھی پلیس چینج ہوتی ہے تو بندے کو قبلے کا تعین نہیں رہتا، بعض اوقات مجھے خود نہیں رہتا، تو وہاں پر جو ہمیں موبائل نے بھی فیسلٹی دی ہوئی ہے، وہاں سے موسیقی کے ذریعے سے بھی ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر تو وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان معاشرے میں ہیں ہم لوگ، تو قبلے کا تعین نہیں پتہ تو کسی سے پوچھ لیا جائے، وہاں کے کسی مقامی بندے سے، تاکہ ہمارا وہ فرض نہ رہ جائے۔ قبلے کے تعین میں بھی آپ کو کچھ گنجائش حضرت مفتی صاحب نے شاید بتائی ہوگی۔ اچھا میں وضاحت کر دوں کہ مفتی صاحب تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، انہوں نے حکم کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھوں، تو اس لیے مجھے جو ہے نا یہاں بیٹھنا پڑا اور انشاءاللہ وہ کچھ دیر میں پہنچ رہے ہوں گے۔ تو قبلے کی ڈائریکشن کا تعین کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ اور جو بیرونی چیزوں میں سے آخری چیز ہے، جو شرط ہے آخری، وہ یہ ہے نماز کی نیت کرنا۔ اچھا ایک میں چیز کی وضاحت کر دوں، یہ چیزیں فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے ہمارے، یہ نماز کے جو فرائض ہیں یہ ہمارے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے بینگ اے مسلم۔ تو نماز کے فرائض میں یہ آسان سی چیزیں ہیں، تین چیزوں کو میں نے اسی طرح سمجھایا کہ طریقہ کار کے ساتھ، کہ تین چیزوں کو آپ پاک رکھنے کے تعین سے یاد کریں، پاک رکھنے کے حوالے سے، دو چیزوں کو تعین کرنے کے حوالے سے یاد کریں، اور پھر بدن کو ڈھانپنا وہ تو ایک ضروری چیز ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ نیت کرنا، ساتویں چیز جو میں بتانے جا رہا تھا، نیت کرنا یہ بھی ضروری چیز ہے، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اس کے لیے مختلف جو ہے نا رائے ملتی ہیں۔ تو نیت بیسیکلی نیت کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان جب گھر سے اٹھا ہے، چلا ہے نماز کے لیے، تو کس کے لیے جا رہا ہے؟ وہ نماز کے لیے، تو نیت تو اس کی اسی وقت ہو گئی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں عام طور پر ہمارے اوپر نماز سے پہلے ہی شیطان حملہ کیے ہوئے ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ نماز کے قریب نہ جائے، تو نماز پڑھتے وقت آپ کو یہ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت ادا کرنے جا رہا ہوں، تو اس لیے کچھ نیت کا تعین کر لینا، یہ علماء نے فرمایا اس حوالے سے کہ یہ ضروری چیز ہے تاکہ انسان اٹینٹیو ہو جائے، صرف اس پرپس کے لیے۔ یہ نہیں کہ دل کا ارادہ نیت نہیں ہوگی، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہے تو وہ اٹینٹیو ہو جائے تھوڑا سا۔ اور اس کی کوئی خاص الفاظ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک لمبی نیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی الفاظ نہیں ہے اس طرح کے۔ تو علماء نے ایک مختصر سی نیت اس حوالے سے بھی بتائی ہے کہ جو عام طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے حوالے سے، مثلا نماز فجر ادا کرنے لگے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ایک نیت یہ مختصر سی کر لے، اور عربی میں مختصر الفاظ کے ساتھ آپ کی وہ نیت والی نماز کی نیت بھی عربی میں بن جائے گی، صلاۃ الفجر بالجماع، ہر نماز کے ساتھ صلاۃ الظہر بالجماع، صلاۃ العصر بالجماع، تو یہ اس طرح سے کر کے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے مختصر نیت کر لی جائے تو اس میں پتہ تعین ہو جاتا ہے انسان کو، ظہر نماز پڑھنے لگا تو اس کے 4 ہی فرض ہیں۔
تو یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز کی شرائط میں سے ہیں، نماز کے بیرونی فرائض میں سے ہیں۔ ان چیزوں کو میں نے عرض کیا کہ فنگر ٹپس پہ یاد کر لینا ضروری ہے۔ 3 چیزیں پاک کرنے کے حوالے سے ہیں۔ پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا، پھر اس کے اوپر جو کپڑے پہنے ہیں ان کا پاک ہونا، پھر جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا۔ پھر 2 چیزیں تعین کرنے کے حوالے سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صدر کو ڈھانپنا بھی چوتھی شامل کر لیں۔ 2 چیزیں تعین کرنی ہیں، ایک نماز کے وقت کا تعین کرنا ہے کہ یہ کس وقت میں پڑھی جا رہی ہے اور نماز کون سی پڑھی جا رہی ہے، دوسری چیز قبلہ رخ کا تعین کر لینا ہے، اور آخری چیز ہے نماز کی نیت کر لینا۔ نیت کر کے پھر ہم نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح سے داخل ہوں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، یہ پہلا فرض ہے اندرونی فرائض میں سے۔ اب نماز میں داخل ہو چکے، پہلا فرض تکبیر تحریمہ کا ہے۔ پھر قیام ہے، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں بیسیکلی، جس میں ہم قرات کر رہے ہوتے ہیں۔ جی تو اس میں باقی ساری چیزیں وہ نماز میں مسنون ہیں، واجب کا درجہ رکھتی ہیں، قرات کرنا اور یہ قرات کرنا اور سورت ملانا اور یہ ساری چیزیں ان کا مختلف ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی جو فرض درجے کی چیز ہے نماز میں وہ ہے قیام کرنا۔ اور قیام کے ساتھ ساتھ دوسرا فرض جو پورا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہے قرات کرنا، اور تیسرا فرض اس کے بعد آ جاتا ہے رکوع کا۔ ہر رکعت میں ایک رکوع کرنا فرض ہے، اور اسی طرح ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت بنیادی لیول کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو فرض ہوتا ہے وہ تشہد میں، اتحیات میں، جو آخری نماز کی آخری رکعت ہے اس میں اتحیات کی مقدار تشہد میں بیٹھنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا الگ الگ سٹیٹس ہوتا ہے، اس میں درود شریف پڑھنا اس کا سٹیٹس الگ ہوگا، تحیات پڑھنا اس کا سٹیٹس الگ ہوگا۔ صرف بیٹھ کر وہاں پر جو وقت گزارنا ہے تحیات کے برابر، یہ بیٹھنا فرض ہے۔ بعض اوقات امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو ہم تحیات بھی پوری نہیں کر پاتے، تو اس کی مقدار بیٹھ لینا وہ فرض ہمارا پورا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھے فرائض، جن میں سے 7 ہم نے نماز میں داخل ہونے سے پہلے کے فرض پڑھے ہیں، اور 6 نماز میں داخل ہونے کے بعد کے فرض۔ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہمیں فنگر ٹپس پر یاد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ ادا نہ ہوں تو نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ جی بالکل بیسک چیزیں میں نے بتایا نا، اس میں ہم جس طرح سے اگر ہماری یہ نیت ہو بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے بھی، تو اس کے لیے بھی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمیں اپنے فنگر ٹپس پر اس کو ہم رکھیں گے تو ان کو آگے ڈیلیور کر سکیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں دوسری تیسری چوتھی چیزوں کو سکھانے کی بجائے اپنے بچوں کو ان بنیادوں کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ اور اسی طرح علم کی اہمیت ہے، ایک باب کا پڑھ لینا، ایک مسئلے کا سیکھ لینا، دنیا و ما فیہا سے بہتر بتایا گیا کہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے دین کے ایک مسئلے کو سیکھ لینا۔ اور مفتی صاحب اس دن بھی فرما رہے تھے کلاس میں کہ آپ تو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، مسلسل کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب نماز کے فرائض میں سے اب یہ ایک فرض الگ الگ ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کی کس طرح سے اہمیت ہے۔ اچھا ایک وضاحت چھوٹی سی کر دوں قبلہ کے رخ کے تعین کے حوالے سے، اس میں علماء نے کچھ ایکسیپشن دی ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک ہمارے ہاں بعض حضرات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ رخ ایک فکس جگہ پر ہے اور اس سے ذرا سا بھی ہٹ کر نماز نہیں ہوگی، تو اس کے لیے کچھ ایکسیپشن دیے، تھوڑا سا اس طرف ہو جانا، تھوڑا سا اس طرف ہو جانا، اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی فقہاء نے علماء نے اس میں گنجائش دی ہوئی ہے، اور یہ اتنا کو اس کو جو ہے نا قبلے کے رخ میں تھوڑا سا تبدیلی آ جانے سے فرق نہیں پڑتا اس چیز میں۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ بھی ہو
تو صرف آپ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ صلاۃ الفجر یا صلاۃ الظہر اتنا کہہ لیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کتنی رکعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے عربی میں ہی نیت کرنی ہے۔ نیت کا تعین میں نے بتا دیا، دو چیزوں کو جو ہے نا یاد رکھ لیں نیت کرنے کے حوالے سے۔ انسان جب نماز پڑھنا شروع کرنے لگے، اس کو پتہ ہو میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور کتنی رکعت پڑھنے جا رہا ہوں۔ صرف ایک اٹینٹیونیس کے لیے اس نیت کا کرنا ضروری ہے، اس کو زبان سے ادا کر لیں فبیہا بہتر ہے، نہ بھی کریں تو نیت تو ہے دل کے ارادے کا نام۔ جی میں نے یہی عرض کیا کہ شیطان حدیث مبارکہ میں ہی آتا ہے کہ وہ آتا ہے صرف نماز کے وقت کے حوالے سے، اسپیسیفک کر کے وہاں پہ بتایا گیا کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک مسلمان نماز ادا کرنا شروع کرتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو شیطان اپنے کسی چیلے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس بندے نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ وہ اس وقت جو ہے نا، اس وقت سے جب سے اس نے نماز شروع کی ہے، اس وقت سے کسی نہ کسی طرح سے اس کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے میں اس کو وسوسے میں ڈال دوں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نماز میں اس کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے جب تک اس کو وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو یہ نماز میں اپنی توجہ کو قائم رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ خاص طور پر یہ شیطان کے لیے ایک ضرب کا کام کرتی ہے۔ انسان نماز میں اٹینٹیو رہے، اور دیکھیں قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلی صفت جو بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ منتخب نصاب پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں تک پہنچے؟ منتخب نصاب کہاں تک پہنچا؟ سورۃ المومنون والا پڑھ لیا نا؟ ہاں، سورۃ المومنون میں شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ہی ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو مومن کامیاب ہو گئے، وجہ کیا ہے ان کی؟ الذین، کون لوگ ہیں مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا اتنا اہم ہے کہ جس طرح سے شیطان کو میں بتا رہا ہوں نا کہ شیطان اپنے کسی چیلے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ اس کو جا کے ڈسٹریکٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کسی نہ کسی وسوسے میں ڈال دے۔ تو جب تک وہ وسوسے میں ڈال نہیں دیتا تب تک اس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اگر انسان کی لو لگی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، واقعتاً نماز میں واقعتاً خشوع کا عالم ہو، تو پھر وہ تکلیف پہنچاتا ہے شیطان کو۔ اور وہ جب ایک انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر اس کے درمیان میں شیطان نہیں آتا۔ اس میں ضرورت وہی سی پیورٹی کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے۔ جتنا تعلق پیور ہوگا اتنا شیطان سے دوری ہوگی، اور اس کے لیے ضروری اور اہم چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کیا جائے۔ یہ تو فرائض، یہ ظاہری چیزیں ہیں، شریعت کا اطلاق ہوگا ظاہر پر۔ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے، ان میں صرف ایک چیز ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ نیت ہے۔ اور اس نیت کو عام نہ سمجھیں، اس نیت میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا شامل ہیں، کہ اس نیت کا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو جانا بہت ضروری چیز ہے۔ یہ الفاظ کی ادائیگی کے پیچھے نہ پڑیں کہ کون سے الفاظ ہوں گے کون سے نہیں ہوں گے، الفاظ ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ نیت اصل میں کیا ہے؟ یہ یکسوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا ایک تعلق کا خلوص ہے اس میں شامل۔ تو یہ خلوص شامل ہوگا، اور اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکیزگی باقی چیزوں کی بھی ہم نے حاصل کرنی ہے، لیکن دل کی پاکیزگی حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود پاک ہے، اور وہ پاکیزہ دل میں ہی آتا ہے۔ جس طرح سے دودھ کی مثال دی جاتی ہے نا کہ وہ برتن، پاک برتن میں پیور رہتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ بھی کسی کے دل میں پیورلی گھر اسی وقت کریں گے جب اس کا دل جس برتن میں اس نے رہنا ہے وہ پاک ہوگا۔
تو دلوں کو پاک کیا جائے تاکہ وہ اللہ کا مسکن بنے، اللہ تعالیٰ اس میں رہیں۔ تو یہ اہم چیز ہے جو نماز کی نیت کے حوالے سے ہے، اور نیت میں خاص طور پر اس چیز پر توجہ دینا بھی ضروری ہے کہ انسان کی نیت قطعاً یہ نہ ہو کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ یہ سوچیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، یہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑا متقی ہے، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، بڑا لمبا قرات کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ایک میں عرض اس لیے کر رہا ہوں، لوگ یہاں پہ ہنس بھی رہے ہیں کہ یہ فطری چیز ہے، یہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اسی امتحان کو جو ہے نا، یہ بندہ مومن کا یہی امتحان ہے، اس کو جو کہا گیا کہ یہ فطری طور پر، اب فطرتاً انسان مال سے محبت رکھنے والا ہے، لیکن مال کی محبت کو منع کیا گیا۔ مال کو ضرور استعمال کریں، اپنے ضرورت میں لائیں، سارا کچھ کریں، لیکن اس کی محبت اس کو دل میں گھر نہ کرنے دیں۔ کیوں؟ وہی بات ہے کہ اگر مال کی محبت دل میں گھر کیے ہوگی تو وہ اللہ کی محبت نہیں اس میں آ سکے گی۔ مال کو جمع کر کے رکھنا یہ بھی مال کی محبت دل میں پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ نماز کے بنیادی چند مسائل تھے، تو میں نے کہا ان کو غالباً شاید پچھلے لیکچر میں یہ ہوئے تھے یا نہیں۔ مفتی صاحب نے یہ گزارش اپنا حکم کیا تھا کہ میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نماز کی شرائط اور اس کے فرائض کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا۔ تو اسی طرح جو چند اس کی جو ہے کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہاں وہ چیزیں کافی ڈیٹیلڈ ہیں جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک چیز تو بڑی کامن ہے کہ جس کے ساتھ مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ کہہ کہا لگانا جو ہے نماز میں، کہہ کہا لگا کے ہنسنا، اس سے صرف نماز ہی نہیں ٹوٹتی، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا وضو ٹوٹنے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس درجے کی ہے، نان سیریسنس ہے کہ یہ دیکھو کہ کس کے دربار میں پیش ہو رہے ہو۔ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کچھ نماز میں جماعت کے کچھ احکامات تھے، اس کو چلے بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے نماز کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں ان کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو میں نے عرض کر دی کہ کہہ کہا لگا، جب ہنسنے کی آواز آ جائے، جس کی نماز میں ہنسنے کی آواز آ جائے تو وہ اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نماز میں بولنا، بلا ضرورت آواز نکالنا، تو شروع شریعت میں سلام کا جواب دینا اور اس طرح کی کچھ جو ہے نا ان کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے، لیکن بعد میں قطعاً منع کر دیا گیا نماز میں بلا جو بولنا اور کسی بھی قسم کی آواز نکالنا بلا ضرورت، تو نماز سے ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں قصدن یا بھولے سے خطا سے بول اٹھا تو پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جی ہاں جی، قصدن جان بوجھ کر کہتے ہیں، انٹینشنل، یا بھولے سے۔ نماز میں آپ کی یہ کیوں ہے یہ ساری چیزیں؟ بات وہی ہے کہ توجہ انسان کی یکسوئی ہونی چاہیے۔ کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے یا سلام کا جواب دینے کے لیے، اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اس میں وضو نہیں ہو، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح درد، مصیبت، نماز میں آہ اف یا ہائے کہے، مطلب آواز اف کی آواز نکالنا درد کی وجہ سے، ہائے کی آواز نکالنا، کوئی کسی بری خبر کا پتہ چلا ہے اس پر کسی قسم کا افسوس یا کسی بھی وجہ سے اس طرح کی کوئی بھی آواز نکالنے سے
یہ بولنے کی آگے قسمیں بتائی جا رہی ہیں جو بلا ضرورت بولنا یا آواز نکالنا ہے نماز میں. چھینک آنے کا بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے, چھینک آئے الحمدللہ اس پر کہنا, یہ ایک فطرتاً چیز ہے, انسان کی روٹین بنی ہوتی ہے, تو چھینک بھی آئے تو اس پر بھی الحمدللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نہیں کہنا الحمدللہ, نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں یہ چھینک تو چیز تھی جو فطرتاً ایک چیز آئی تھی, تو ایک ہماری روٹین بن چکی ہوتی ہے. اچھا, مسئلے میں کچھ ایکسیپشن بھی دی ہوئی ہے کہ نماز جو ہے نا اس سے منع کیا گیا لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے, لیکن اس طرح سے ہوتا ہے کہ احتیاط کرنے کا پہلو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا. بے ضرورت کھنگارنا, گلے کو بلا وجہ صاف کرتے رہنا, ایک تو ہے ضرورت کے تحت, یا کھانسی آ جائے یا گلا خراب ہو, کوئی بھی صورت ہو, تو بلا ضرورت جو ہے اس کام کرنے سے بھی. نماز میں خوشی کی خبر سننے پر اس پر الحمدللہ کہا, یا کسی کی موت پر انا للہ پڑھ دیا. دونوں چیزیں سوچیں نا, نماز فاسد ہو جاتی ہے, دونوں چیزوں کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. وسوسہ کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اعوذ باللہ وہ بھی نہیں, وہ اعوذ باللہ جہاں نماز کا حصہ ہے, قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں, شروع کرنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے آپ, وہ نماز کا حصہ ہے, اس وقت پڑھنا ہے. تو اگر آپ نے وہی تہہ دل سے پڑھ لیا تھا تو وسوسہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. لیکن اسی طرح کوئی بچہ گر جاتا ہے, بسم اللہ حسبی اللہ کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تو یہ کسی بھی قسم کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے. دوسری چیز جو بتائی گئی ہے, پہلی چیز یہ ساری چیزیں بولنے سے تعلق رکھ رہی تھی. دوسری چیز ہے ایسا عمل کرنا جو کثیر ہو اور نماز کی جنس میں سے نہ ہو. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, عمل کثیر. نماز میں جو حرکتیں جو تو فرائض کا درجہ رکھتی ہیں, نماز کا حصہ ہیں, ان کو کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں ہو, تو نماز کا حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ عمل کثیر کو کرنا, خاص طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی کام کے لیے استعمال کر لینا, اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور عام طور پر یہ احتیاط کی نہیں جا رہی ہوتی. بہت جو ہے نا ایسا موقع ہے کہ جس میں گزارا ہی نہیں ہے آپ کا, تو پھر کسی ایک ہاتھ کے استعمال سے کوئی مثلا خارش ہوتی ہے یا کسی چیز کو کوئی خطرناک چیز بیٹھ جاتی ہے, اس کو اڑانا ہوتا ہے یا اس طرح سے کر کے, تو اس میں بھی اگر یقین انسان کا اللہ کی ذات پر ہو تو نہیں ضرورت پڑتی. نماز کے اندر کھانے پینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی اسی طرح سے عمل کثیر کے اندر آ جاتا ہے. اس میں اصل میں ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ پر جا رہے ہوتے ہیں. اس موقع کی مناسبت کو دیکھیں کہ وہ گھر میں پڑھی جا رہی تھی, اگر نفلی نماز ہوگی تو اس نماز میں کیا سچویشن ہوگی کہ دروازہ اندر سے بند ہوگا, اس کو کھولنے کے لیے گئے, یا جو بھی موقع ہوگا, بہت مجبوری کی حالت ہوگی, تو اس صورت میں وہ بھی نفلی نماز کے ساتھ اس چیز کو مخصوص کیا گیا. تو ہمارا بیسک پرپس ہوتا ہے اپنے فرائض کی حفاظت کرنا, تو ہے تو نفلی نماز بھی اسی طرح سے اسی اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے, لیکن اس میں چند چیزوں کے حوالے سے, جس طرح سے ابھی یہ بات کی ہے, تو یہ بھی نفلی نماز کے حوالے سے تھی, اور وہ بہت زیادہ کوئی ضرورت کی چیز ہوگی کہ جس میں دروازہ کھولنے کی اگر کسی روایت میں ذکر ملتا بھی ہے. تو میں ایک اپنا جو ہے نا اس میں پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, باقی حدیث مبارکہ ملے گی تو پھر اس پر کوئی تحقیق ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. کہ سوال یہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا تھا تھوڑا سا قدم اٹھا کر, تو اس حوالے سے میرے ذہن میں تو نہیں ہے ایسا کوئی ریفرنس حدیث مبارکہ کا, اگر ان کو مل جاتا ہے بھائی کو تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس پر کچھ بات کر لیں گے. اچھا, یہ چلنے کے حوالے سے آ گئی ہے بات. نماز کے اندر زیادہ
اختیار سے ہو یا بلا اختیار، یہ چلنا کثیر تعداد میں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں ایک ایکسیپشن جو دی ہوئی ہے وہ جس طرح سے دو لوگ نماز بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، تیسرے بندے نے جو شامل ہونا ہوتا ہے، اس طرح کی صورت میں مقتدی کے لیے حکم ہوتا ہے، جس طرح سے بھی اس میں بھی ایک صف کی گنجائش ہوتی ہے کہ ایک صف تک چل کر جماعت کی جو ہے نا صورت بنا لے وہ۔ میں دیکھتا ہوں اس کو بعد میں کرتا ہوں اس کو۔ جی وہ میں نے بتایا کہ یہ چیز جماعت کے ساتھ مخصوص ہے، اور جس صورت میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ تو بہت ساری ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں جہاں پر اتنا بڑا ہجوم ہو نمازیوں کا اور جماعت کے ساتھ ہو، پھر اس میں جو ہے نا جس طرح سے ہمیں عام طور پر ایک نمازی کے آگے سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں پر ان چیزوں کے حوالے سے ایکسیپشن موجود ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں نے وہاں پر بھی آبزرو کیا ہوگا۔ تو چند چیزوں کی ایکسیپشن بڑے ہجوم میں موجود ہوتی ہے، تو وہ بھی صرف جماعت کے ساتھ لنکڈ ہے، انڈیویجول میں نہیں ہوگا یہ کام۔ اسی طرح جس طرح سے نماز کی جماعت ہو رہی ہے، درمیان میں سے کوئی نمازی وضو ٹوٹنے کی صورت میں چلا جاتا ہے، تو اس صف کو مکمل کر لینا، ساتھ ملا لینا، یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ صفوں کو بنانا بھی بہت اہم ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، صفوں کو مکمل کرنا نماز کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو پیچھے صف شروع کرنا جائز نہیں ہے، پہلے اگلی صف کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس چیز میں اصل میں وہی ہے، امام صاحب بھی نہیں توجہ دے رہے ہوتے، اس میں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو جو ہے نا اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بچے کا جو حکم ہوتا ہے، جو 3 سال 2 سال کا بچہ ہے جس کو ابھی اتنی سینس ہی نہیں ہے وضو کرنے کی، یا اس کا وضو قائم رہتا ہے نہیں رہتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ چھوٹے بچوں کا جماعت میں جو ہے نا درمیان میں صف میں کھڑے ہونا، اس کے حوالے سے جو ہے نا اس کے وضو نہ ہونے کا ہوتا ہے مسئلہ، اور اس کے ساتھ باقی ساتھیوں کی، باقی نمازیوں کی بھی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ نماز کے دوران نماز کا کوئی رکن رہ جائے، مثلا رکوع سجدے وغیرہ سے کوئی چیز بھول گیا اور سلام پھیرنے تک اس کو ادا نہیں کیا تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی صحیح ہونے کی شرائط جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اس کی ایک شرط بھی نماز کے دوران فوت ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو ایک ترتیب اور نماز کے جو فرائض بیان کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہو رہی، فرض رہ گیا تو پھر نماز رہ گئی، سوچیں سمجھیں۔ مثلا اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ نماز میں باوضو ہونا، طہارت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو اگر باوضو ہے تو نماز ہو رہی ہے، اگر اس کی طہارت جاتی رہی ہے، وضو ختم ہو گیا تو گویا نماز بھی ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ پہلی جتنی بھی شرائط اگر اس کی سطر جو ہے کھل گئی ہے، مثلا سطر میں سے کوئی چیز واضح ہو گئی ہے، تو اس وقت بھی اس کا فرض اور اس کی شرط پوری نہیں ہو رہی تو پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ممنوع وقت شروع ہو گیا ہے، ایسا وقت شروع ہو گیا کہ جو اس نماز کا نہیں تھا وہ وقت شروع ہو گیا تو نماز کا وقت نہیں رہا تو تب بھی نماز جاتی رہے گی۔
نماز کے دوران تلاوت اور اذکار میں کوئی ایسی غلطی جس سے معنی بگڑ کر الٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہے نا بہت اہم چیز اس لیے ہے کہ اس میں جو بڑی غلطی ہوتی ہے قرات کی، لحن جلی اس کو بولا جاتا ہے، اگر وہ غلطی ہو جائے کہ جس سے معنی ہی الٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہو جس سے معنی بگڑ جائے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے نماز میں اپنی قرات کو درست کرنا، اتنی اہم چیز ہے کہ اگر معنی کی الفاظ کی غلطی ایسی ہو گئی ہے، ادائیگی کی غلطی ایسی ہو گئی ہے کہ اس سے معنی الٹ ہو گیا، یہ خاص طور پر قرات سے متعلق ہے. قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ایسی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تب بھی نماز جاتی رہے گی. نیند کی حالت میں مکمل ایک رکن ادا کر لیا اور بیدار ہونے کے بعد اسے دوبارہ نہیں لوٹایا، مثلا قعدہ میں بیٹھتے ہی سو گیا اور اسی حالت میں آخر سلام پھیر دیا، نماز نہیں ہوئی. نماز کے دوران اتنی آواز سے ہنس پڑا کہ اس کی آواز خود کو سنائی دی. اب یہ دیکھیں کتنی آواز ہے کہ صرف جو خود کو سنائی دے رہی ہے اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. مقتدی نے اگر کوئی مکمل رکن امام سے پہلے ادا کر لیا، وہ اس رکن میں ایک لمحہ کے لیے بھی امام کے ساتھ شریک نہ ہوا تو اس مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب یہ جو ہے جو اصل جماعت کا تصور ہے نا وہ ہے اقتدا، پیچھے چلنا. پیچھے چلنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ امام سے آگے گزر جائیں؟ پیچھے چلنے سے اس کی اقتدا کرنے، اس کو فالو کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام سے آگے گزرا جائے. تو امام سے آگے گزرنے کی حدیث میں بھی، حدیث مبارکہ میں بھی وعیدات آتی ہیں بڑی سخت قسم کی. تو اس میں اس وضاحت کر دی کہ ایک رکن ایسا ادا کر لیا جو نماز کا حصہ تھا اور اس رکن کے ادا کرنے اس نے ایڈوانس میں ادا کر لیا اور امام کے ساتھ اس رکن میں شامل ہی نہیں ہوا، تو اگر وہ وقت اتنا اس نے گزار لیا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، جاتی رہے گی. قبول ہونا نہ ہونا تو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، وہ ٹوٹ ہی جانی ہے، نماز ہے ہی نہیں، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے نا نماز میں امام کو، جماعت کی نماز کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پر جماعت کی نماز جو ہے اس میں ہمارا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ایک جماعت بنانا، جس طرح کے بندے کو بھی جو ہے نا امام بنا کر سامنے کھڑا کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے دنیا دار، بہت زیادہ مال و دولت والے ایک غریب سے امام کو آگے کھڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا صبح و شام کا گزر بسر بھی نہیں ہے. یہ دل مانے یا نہ مانے اس کی اقتدا کرنی ہے جس کو امام بنا دیا گیا. یہ اسلام میں جماعت کا بھی یہی تصور ہے کہ دل کے چاہتے ہوئے، دل کی مرضی ہے یا نہیں ہے، جب کسی کو امام بنا دیا، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا بیعت کے لیے، تو پھر اس کو فالو کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بنیاد رکھ کے دکھائی ہے کہ صحابہ اکرام مانتے ہی نہیں تھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، وہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار تھے. انہوں نے تو بیعت علی الجہاد کی ہوئی تھی. تو یہ اسی طرح کا تصور نماز میں بھی دیا جاتا ہے. ایک جماعت ہے نا، تو اسی طرح جب جماعت کی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کہ امام پہلے اپنا رکن ادا کرے، کوشش کی جائے امام پورا بول لے، اپنا رکن ادا کرنے کی طرف چلا جائے تو پھر اس کو فالو کیا جائے. ہمارے ہاں اس چیز میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ نماز میں امام سے پہلے ہی جلدی، حالانکہ آپ امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتے جتنی مرضی سپیڈ مار لیں آپ، تو قطعاً آپ امام سے آگے گزر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک امام بنایا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے، تو اس کو فالو کیا جائے اور ٹرو اسپرٹ میں کیا جائے کہ جس طرح سے فالو کرنے کا حق ہے. وہ پورا اپنے رکن کی ادائیگی کی طرف چلا جائے، منہ سے بول دے، اس کے بعد امام کے پیچھے چلے. اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ 120 کی سپیڈ پر نہ چلے،
مقتدی کو بھی اتنا ٹائم دے کہ وہ جو ہے نا اس کو فالو کر سکے. اب مقتدی کو اتنا وقت ہی نہ ملے کہ اس کو پورا فالو کر سکے, تو پھر مقتدی کو بھی امام کی سپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا, اگر امام نے پراپر ادائیگی کی ہوئی ہے چیزوں کی تو پھر اس کی مقتدی کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن وہ نماز میں سرور اور لطف نہیں رہے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے نماز میں, تحمل. بنی کیس تو یہ چیز کہ میں نے عرض کیا کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہو اس کے لیے بھی اور جو مقتدی پڑھ رہا ہو دونوں کے لیے ایک تحمل کی صفت ہے. اس تحمل کی صفت کے لیے کچھ عرض کرنے لگا ہوں. عبد القیس قبیلے کا ایک سردار, اس کا لقب تھا اشج. وہ ایک پورے قبیلے کا سردار تھا. وہ اپنے قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے لے کر آیا. پورا ایک قافلہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے. تو وہ لوگ جب آ رہے ہیں تو اس وقت افراتفری مچ گئی. جب وہ پہنچے ہیں ہر بندہ پھلانگ کر جا رہا ہے, بھاگ کر کے کسی طرح سے. ان کا اپنا ایک ذوق تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی مل لیں. ان کا ایک ذوق تھا, اس کی وجہ سے وہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں. لیکن ان کا جو سردار تھا اس نے ان کو پہنچ کر مقام پر آزاد کر دیا تھا, لیکن اس کے سردار کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنے سامان کو ایک سائڈ پر سواری کو باندھا, سامان کو رکھا, پھر اس نے جو ہے نا فریش ہوا, پھر تیار ہو کر پھر وہ تحمل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر اس کو جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری دو صفتیں بڑی پسند ہیں. اور صفت کون سی ہے؟ پہلی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ والی صفت, حلم, تحمل مزاجی. حلم کو ذرا تھوڑا سا وسعت کے ساتھ سمجھیں. ہم تحمل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کو. حلم جو ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں, اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے بردبار, برداشت کرنے والا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحلیم ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم کو آپ اندازہ کریں کہ پوری کائنات میں کوئی مسلمان بھی ہے تو وہ بھی ایسے ایسے اعمال کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ. کوئی کافر بھی ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو اتنی زندگی دی اور پھر اس کو اتنی نعمتیں عطا کی, اس کے باوجود وہ اللہ کو ہی نہیں پہچان سکا, اسی کی نافرمانی میں زندگی گزار دی. اور مسلمان جس نے پہچان بھی لیا اس نے بھی گویا ایسا کر دیا کہ جیسے پہچانا ہی نہیں. تو دونوں زندگیاں ایسی گزار رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. مسلمان بھی کم نہیں ہے. تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کچھ برداشت کیے ہوئے ہے. پھر صبح اٹھتے ہیں, پھر رزق دیتے ہیں. تو اس پہ شکر ادا کریں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ماتھے پر چمک نہیں اٹھتے, اس کے کچھ اثرات ہمارے اوپر چہروں پر جو ہے نا وارد نہیں ہوتے ان کے, ورنہ ہم کسی کو صبح منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. جو ہمارے اندرونی حالات ہیں, ایک تو بیرونی ہے جو ہمارے لباس ہیں, ہمارا جبہ کبا ہے, اور یہ اپنی جو ایک لوگوں کے سامنے گزاری جانے والی زندگی ہے. ایک ہماری اندرونی زندگی ہے, خلوت کی زندگی ہے, علیحدگی کی زندگی ہے. وہ ہم کیسی گزارتے ہیں ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے. تو اگر اس زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے چہروں پر واضح ہو جائیں تو ہم صبح اٹھ کر کسی سے سلام لینے کے قابل نہ رہیں, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بردباری ہے کہ اس نے ہمیں ہماری ان ساری چیزوں کو ڈھانپے رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے, عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بردباری ہے, یہ حلم ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو فوری طور پر سزا نہیں دیتے.
برداشت کیے رکھتے ہیں، چاہے جتنی بڑی مرضی جو ہے نا دیکھیں قتل کر دیا جاتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے گویا. تو اللہ کی ذات جس نے اس بندے کو پیدا کیا، جس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی ذات پر کیا بیتتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ برداشت کیے ہوئے ہیں. پہلی صفت ہے حلم کی. دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دو صفتیں ہیں جو تمہاری اللہ کو بہت پسند ہے، الحلم والانات. دوسری ہے انات کی صفت. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے اطمینان کے ساتھ ہر کام کو سر انجام دینا، ہر کام کو سکون سے، تحمل کے ساتھ، آرام سے، اطمینان کے ساتھ سر انجام دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دو صفتیں ہیں جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دو صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کی پسندیدہ صفتیں ہیں یہ. تو اس اللہ کی پسندیدہ صفت کو ہم اپنی نماز میں کیوں نہ امپلیمنٹ کریں؟ تو نماز میں بھی ہمیں تحمل، اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے. تو اس میں جلدی کرنا ہوتا تو وہی ہے کہ انسان پھر الٹیمیٹلی اپنی دنیا کی جو عجلت والی جلدی والی دنیا ہے اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہوتا ہے. اس نے نماز پڑھنے کے بعد اسی کی جلدی پڑی ہوتی ہے انسان کو. لیکن بات وہ ہے کہ جب آپ یکسو ہو جائیں گے، کس ذات کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اس چیز کا ادراک اور احساس ہو جائے گا، تو پھر ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں کہ تحمل اور اطمینان کے ساتھ ہم نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے والا بنا دے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.